افتخار احمد سما ڈبیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 8 فروری کو ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 28,626 افراد نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ 12 تک کاغذات واپس لے جا سکتے ہیں اور 13 کو ختمی فہرست آ جائے گی۔ لیکن یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود عمومی طور پہ وہ گہما گہمی دیکھنے کو نہیں آتی جو انتخابات سے منسلک ہے، اور گہما گہمی نہ ہو تو انتخاب کا سمجھ نہیں آتی۔ اگر ڈھول نہ بجیں، اگر پرچم نہ لگیں، اگر تمام شہر کے اندر جھنڈیاں نہ لگی ہوں امیدواروں کی، تو یقین نہیں آتا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ اس ساری صورتحال میں لوگ سیاسی عمل میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے؟ حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ انتخابات میں عمل لیں گے، سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں گے، حکومت بنے گی، جو حکومت بنے گی وہ قوانین بنائے گی، اور جو وہ قوانین بنائے گی اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، اس سے ان کو نقصان و فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پہ آج ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرق سہیل گوئندی صاحب، محترم قمر دلشاد صاحب، اور میرے لیفٹ ہینڈ پہ آج ارشاد عارف صاحب ہیں، ان کے ساتھ مبشر لقمان صاحب۔ میرا خیال ہے شروع ہم کرتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب سے۔ حفیظ صاحب، کیا سیاسی پارٹیاں بن ہی نہیں سکیں، اور یہ وجہ ہے کہ عوام سیاست سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ہمارا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہم چاہیں گے آپ بتائیں، اور اعتماد کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ افتخار صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہمارا مسئلہ بڑا یونیک ہے۔ ہمارے ہاں سیاست پنپ ہی نہیں پائی۔ اگر آپ نے سیاست پریکٹس کی ہوتی پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک، اور لوگوں کی کوئی ٹریننگ ہوئی ہوتی، تو پھر تو ہمیں جو ہے یہ کوئی چمبے کی بات لگتی، کوئی ہمیں ایک لگتا کہ بھئی اتنی بڑا ایک ملک کو سیاست نے اٹھایا ہے، انڈیا ہمارے سامنے ہے، اس کو جیسی جمہوریت ہے اس کو اٹھا لیا ہے، ویسٹرن ڈیموکریسیز نے وہاں پہ کتنا فلرش کیا اور کتنی پراسپیرٹی لائی ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ قطع نظر اس کے کہ جو پہلی واردات جب ہوئی سیاست کے اوپر، اور وہ اس کو بھی سیاسی لبادہ پڑھا کے کیا گیا کہ جب خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت کو گورنر جنرل غلام محمد نے ڈسمس کیا۔ لیکن اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ایک ڈیلیما ہے یا آپ کا ایک مخمص ہے، وہ یہ ہے کہ 3 مارشلاؤں نے، اور پھر چوتھا ماڈل یہ چل رہا ہے جو جنرل باجوہ نے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا 2016 سے، ان کے بعد سسٹمیٹیکلی آپ کو سیاست سے اچاٹ کیا گیا ہے۔ ایوب خان کو یہی وعدہ کھاتا تھا، اسی کے تناظر میں بیسک ڈیموکریسیز انٹروڈیوس کروائی گئیں، اسی کے تناظر میں غیر سیاسی لوگوں کو جو ہے سامنے لایا گیا۔ پھر اس کے بعد بڑا معاشلہ آیا ضیاء الحق صاحب کا 1985 کے اندر، تقریباً غیر سیاسی لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اس سے پہلے یہی بھی لوکل باڈیز، جس کے اندر ایک نئی لیڈرشپ انٹروڈیوس کرائی گئی تاکہ غیر سیاسی طور پہ نظر آئے، اور پھر مشرف صاحب نے، اور پھر آخر میں آ کے جناب باجوہ صاحب نے جب ایک لیڈرشپ انٹروڈیوس کرائی پاکستان میں، وہ بالکل ہی غیر سیاسی تھی۔ جیسے میں ذرا شامل کر لوں، میرا خیال ہے ادھر سے ارشاد عارف صاحب کو بھی اسی بحث کے اندر، اور ان سے یہ سوال کریں کہ بھئی آپ نے جو چیزوں کی نشاندہی کی وہ تو درست ہے، لیکن سوال ہے کہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی رہیں؟ کیوں نہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس حد تک آرگنائز کیا، کوئی ایسی آئیڈیالوجی انٹروڈیوس کرائی؟ یہ ارشاد عارف آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں اس بات سے تو اتفاق نہیں کرتا کہ لوگ سیاست سے لا تعلق ہیں یا ہو رہے ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں الیکشن کا رزلٹ، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ 50% سے زیادہ ووٹ پڑا ہو۔ 2 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جس طرح نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلسل عوام کو یہ احساس دلایا گیا کہ سیاست ایک گندی چیز ہے، سیاست شرفاء کا کام نہیں ہے، سیاست میں حصہ لینا نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ ظاہر بات ہے کہ جو ایک پروپیگنڈا مسلسل کئی اشروں تک کیا جائے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کا مقابلہ سیاسی جماعتوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو آرگنائز کر کے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ سیاست میں دلچسپی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں اس لیے
حصہ لیتا ہوں یا میں اس لیے ووٹ کرتا ہوں کہ میری مرضی کا شخص اقتدار میں آ کے میری زندگی بدلے. لیکن اگر مجھے یہ علم ہو الیکشن سے پہلے کہ اگلی دفعہ میں ووٹ کسی کو بھی دوں اقتدار فلاں شخص کو ملنے والا ہے یا فلاں جماعت کو ملنے والا ہے تو میری دلچسپی خود بخود ختم ہو جائے گی. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ ہم آ رہے ہیں ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ میں. کیا پاکستان میں سیاسی جماعتیں یونین کونسل کی سطح پہ اپنے آپ کو آرگنائز کر چکی؟ سیاسی جماعتوں نے غلطیاں کی, سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا, لیکن جن سیاسی جماعتوں نے آرگنائز کرنے کی کوشش کی ان کو مسلسل جبر کا, پابندیوں کا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس میں آپ جماعت اسلامی کو دیکھ سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کو دیکھ سکتے ہیں, آج کل بھی آپ حالات کا کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے عوام کو انوالو کیا زیادہ تعداد میں یا اپنے اندر ایک تنظیمی صلاحیت یا ڈسپلن پیدا کرنے کی کوشش کی, ان کی حوصلہ شکنی کی گئی بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی. تعلیمی پسماندگی ہے یہاں, وہ ایک اہم فیکٹر ہے. اس کے بعد ڈی پولیٹیسائز کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خاندانی اور موروثی سیاست جو ہے وہ بھی عام آدمی کو خود بخود لا تعلق کر دیتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. چین میں 1 پارٹی رول ہے, وہاں کوئی اس طرح کی جمہوریت انڈیا جیسی یا نہیں ہے. ہم وہاں گئے, صحافیوں کا ایک ڈیلیگیشن تھا, ایک خاتون تھی ہماری اسکواڈ آفیسر گائیڈ کہہ لیں. وہ ایک دن مذاقاً کسی نے کہا کہ کاش تم سفیر بن کے پاکستان آ جاؤ تو ہمیں بڑا مزہ آئے گا, بڑا اچھا وقت گزرا. اس نے کہا میں سفیر کیوں بنوں گی, میں تو اس ملک کی صدر یا وزیر اعظم بننا چاہتی ہوں. مجھے آپ نے بتایا. اور اس نے کہا کہ وہ کیسے تم بن سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں پارٹی کے ممبر ہوں تو میں کیوں نہیں وزیر اعظم یا صدر بن سکتی. یہ احساس جب ہوگا ایک عام کارکن کو کسی سیاسی جماعت میں تو پھر وہ سیاسی جماعت جو ہے ملک میں جمہوریت بھی لائے گی اور اقتدار بھی عوام کو منتقل ہوگا. شاہد صاحب, آپ کے آنے سے پہلے جو ڈبیٹ ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کیوں کرتے ہیں, اگر ایسا ہے تو اس کی 3 ریزننگ آپ کیا دیں گے اور ان کا اعتماد کیسے بحال کیا جائے. تو پھر بہت ساری ڈبیٹ ہوئی. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر سیاسی عمل ہوگا, پارلیمنٹ بنے گی, قوانین بنیں گے, اچھے یا برے جو بھی بنتے ہیں, اس کا فائدہ یا نقصان عوام کو تو ہوتا ہے. لیکن عوام اس طریقے سے پارٹیوں میں شمولیت اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی پارٹیاں اس طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرتی ہیں چھوٹے یونٹوں میں. یہ بات ہو رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک ہے سیاست سے لا تعلق ہونا اور ایک ہے سیاستدانوں سے لا تعلق ہونا, دونوں میں بہت فرق ہے. سیاست بنیادی طور پر انسان کے انہیرنٹ مزاج کے اندر شامل ہے. آپ کوئی بھی اور جگہ پہ 10 بندے بیٹھے ہوں گے, 50, وہ ایک جتھا بنائیں گے, اس کے اندر سے ایک بندہ سلیکٹ کریں گے, کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. یہ جو ریاست کا وجود آیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے آیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ لوگ اپنے یتیموں کو پال لیتے ہیں, بیواؤں کو دیکھ لیتے ہیں, حکیم بھی آ جاتا ہے, سب کچھ. 2 کام لوگوں سے نہیں ہوتے اکیلے. ایک یہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کر پاتے, انصاف کے لیے ان کو کوئی ایک بندہ چاہیے کہ ایک ادارہ چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر بھی ان کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں تحفظ دے, بے شک باہر بیرونی طور پہ دے, اندرونی طور پہ دے. اس کے لیے خواہ وہ ٹرائب میں جائیں, خواہ وہ پنچایت میں جائیں, سیاست ان کی گھٹی میں رہتی ہے اور صدیوں سے انسان کا ایکسپیرینس ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو ہے بحیثیت ادارہ اپنی موت مرتا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کسی نہ کسی ادارے سے آ جاتی ہے. ہوا یہ ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر ہم نے کوئی ایک ادارہ بھی جو ہے سیاسی ادارہ ہم نے اس کو نہ پنپنے دیا ہے نہ بنانے دیا ہے. ہمیں اس کو اسی لیے لوگ اس سے متنفر ہوتے چلے گئے. آپ خود سوچیں کہ ذوالفقار علی بھٹو تک سیلڈم اے پولیٹیشین واز کرپٹ, نام نہیں ہوتا تھا. بہت ویسے تو اختلافات اپنی جگہ تھے, لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوثر نیازی جو ہے اس کے 6 کوٹھیاں بن گئی ہوں. بھٹو کے بعد ایک ایسا پیریڈ آیا ہے کہ جس کے اندر نان پارٹی بیسس سب سے پہلے شروع ہوئی, اور سب سے اہم ترین جو ظلم ہوا ہے پاکستانی سیاست کا وہ ہوتا ہے MP and MNA فنڈ. یعنی آپ نے 85 اور اس کے SR پونیگر صاحب سیکرٹری فنانس بلوچستان کے پارسی تھے, انہوں نے اس کا دیا اور ضیاء الحق صاحب کو اچھا لگا. ضیاء الحق صاحب کو بہت اچھا لگتا تھا کہ لوگ کھائیں پئیں, بہت مزہ ان کو اچھا آتا تھا, یہ بھی کھا رہا ہے, بڑا مزہ آتا تھا ان کو. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک کرپشن آئی. اور دوسرا یہ تھا, انگریز نے ایک کام کیا تھا فیس لیس بیوروکریسی, کہ بیوروکریسی کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے. ضیاء الحق نے فیس لیس پالیٹکس شروع کی, تمہاری سیاست کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے, نہ تم پیپل پارٹی کے ہو, نہ تم نون لیگ کے ہو, نہ تم فلانے لیگ کے ہو,
تم کچھ بھی نہیں ہو. اس کے بعد اس نے یہ ہے سر ابتدا, اور اس ابتدا سے لے کے آج تک لوگ ہو گئے سیاستدان سے متنفر, سیاست سے نہیں. جی حفیظ النعل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان سے متنفر ہوئے ہیں, سیاست سے نہیں. پھر میں واپس جاؤں گا. سیاست کے لیے پھر وہی ہے کہ سیاست کی نرسریاں کہاں ہیں؟ کالج یونیورسٹیوں میں آپ نے بند کر دیں, سیاسی پارٹیوں نے اپنا یونین کونسل کے لیول پہ آرگنائزیشن نہیں کی. اب اس کا بھی تو جواب ہمیں چاہیے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کر دوں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی 3 وجوہات جو آپ نے بتائی ہیں نا, تو اس نے کنفیوز کر رکھا ہے. میں نے نہیں بتائی, میں نے آپ سے پوچھی ہے. نہیں, جو آپ نے پوچھی ہے اس نے کنفیوز کیا. یا تو آپ پوری 100 وجوہات بتائیں, یا ایک وجہ ہے, وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ میں آپ کو اس کو بعد میں اگر ضرورت پڑی تو اس میں روشنی ڈالیں گے. لیاقت علی خان کو کیوں نکالنا چاہتے تھے؟ انہیں کہا تھا جی انکمپیٹنٹ ہے, کرپٹ ہے, سافٹ اگینسٹ انڈیا ہے, 3 لفظ. خواجہ ناظم الدین کو نکالا. ایک وزیر اعظم بتا دیں, ایک وزیر اعظم بتا دیں, لیاقت علی خان کو چلو میں ابھی اس میں سے نکال دیں, کہ جس کو یہاں سے جو ہے نا, جس کو, اور اس کے بعد انوار الحق کاکڑ تک ایک بتا دیں جو فوج کی مرضی کے بغیر آیا ہے, یا جس کو نکالنا چاہے تو انہوں نے نہیں نکالا. مجھے بتا دیں آپ کی تاریخ ہم کیوں ہو گئے ایسے. باقی جو انسٹیبلٹی 1951 سے پیدا کرنی شروع کی, اس نے یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. جب آپ کی کسی ملک میں, کسی قومیں نہیں رہ سکتی, ایک ہی چیز میں قومیں تحلیل ہوئی ہیں. تاریخ انسانی پڑھ لیں 3000 سال کی ڈاکومنٹڈ, یا 200-250 سال کی جو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم پڑھ لیں, ایک ہی چیز نے قوموں کو تباہ کیا ہے, تحلیل ہوئی ہے, اور وہ ہے سیاسی عدم استحکام. انعل صاحب آپ کا تو تجربہ کچھ نہ کچھ ہوگا کہ وہ جماعت اسلامی کی بات ہوئی ہے, تو یہ جماعت اسلامی کا سٹرکچر ہے کیا؟ کیسے آپ اس ممبرشپ ملتی ہے وہاں پہ؟ میرے پاس 2 ماڈل ہیں اس وقت سیاست کے. ایک ماڈل ہے جماعت اسلامی کا, اور ایک ماڈل ہے جو ہے پیپلز پارٹی کا. جماعت اسلامی کی سیاست کے اندر ہائیلی اس کی تنظیم ہے. یہ آپ فلسفانہ بات ہے, میں اس کو بھی یہاں ایکسپلین نہیں کروں گا, آپ کو ٹاپک بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشن میں ہائیلی اس کی پاپولیرٹی ہے. اب پاکستان کی کیا کریں کہ ہمارا ایک کلچر ایک ایسا بدقسمتی سے ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ ہم نے یونیورسٹیوں کے اندر دیکھا ہے. میں یونیورسٹی کے اندر جمعیت کے پلیٹ فارم پہ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں, تنظیم دیکھی ہے. وہ پاپولر پالیٹکس جاوید ہاشمی جو تھی وہ جمعیت کو انڈرمائن کر رہی تھی, یہ نہیں کہ جاوید ہاشمی کر رہا تھا. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے پاپولر پارٹی کو جو اگر مضبوط بنائیں گے تو آپ کی سیاست کمزور ہوگی, اور سیاست کو مضبوط بنائیں گے تو یا پاپولر بنائیں گے تو آرگنائزیشن آپ کی. میں بریک پہ چلا جاؤں, اجازت ہے مجھے بریک پہ جانے کی.